للتقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم. منبر رسول پر رونق افروز عرش مقام سادات اعظام علماء ذوی الاحترام، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیسے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث، اشارے میں کیا جس نے قمر چاک، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، الوہیت نبوت کے سوا تو تمام افضال کا کامل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث، تو اپنے دور کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، اور کہا تو نے جو مانگو وہ ملے گا، کہا تو نے جو مانگو وہ ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج عظیم الشان جشن میلاد، جشن غوث الورا میں ہم حاضر ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے مستفیض فرمائے، مستنیر فرمائے، آمین۔ میں اپنی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج آسمانی خطابت کے بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے ادبا اور مقررین آپ کے درمیان موجود ہیں، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے چند لمحوں کے لیے چند کام کی باتیں جو آپ کے اور میرے آ سکے وہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ کا جو معجزہ ہے، اللہ کی قدرت، یہ ماورائے عقل ہے۔ نبی کا معجزہ
یہ بھی عقل میں نہیں آتا. معجزہ معجزے کو کہتے اس لیے کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتا. اور اسی طریقے سے ولی کی کرامت بھی انسانی ذہن میں اور انسانی دماغ میں نہیں آ سکتی. ولی تو سارے محترم ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے 3 ہستیوں کو ولایت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا، جن میں پہلی ہستی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام جو شہزادے ہیں مولا علی کے. سبحان اللہ. فتاوی رضویہ میں دوسری ہستی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور تیسری ہستی جو امام حسن ہی کی آل میں سے ہوں گے، امام المہدیین حضرت امام سید محمد مہدی الحسنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو قرب قیامت ظاہر. ان تینوں کو تاج ولایت کبریٰ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقام ولایت میں یہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی ولی آدم کی اولاد میں ہوئے ہیں یا موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گے، ان سب کو ولایت عطا کرنے والے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ سوچیں گے کہ مولا علی تو پیدا ہو رہے ہیں 13 رجب. اب 13 رجب سے پہلے جنہیں ولایت بانٹی گئی ہے انہیں مولا علی نے کیسے ولایت بانٹی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک پیدا ہونے والا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان. لیکن اس 12ویں کے چاند نے آدم کو بھی چاند بنایا. کیا بات ہے، بے شک حق ہے. ابراہیم کو بھی چاند بنایا، اسماعیل کو بھی چاند بنایا، یوسف کو بھی حسن کی خیرات عطا، سبحان اللہ. سلیمان کو بھی نبوت و بادشاہت عطا کی، داؤد کو بھی اس نے طاقت عطا کی. اور جس کو نبوت ملی ہے وہ اسی 12ویں والے آمنہ کے چاند کی عطا ہے. بلا تفصیل اس کائنات ولایت میں اور آدم کی کل ذریت میں چاہے کسی نبی کی امت میں کوئی بھی ولی پیدا ہو، ہر کسی کو ولی بنانے والے امام الاولیاء حضرت مولا علی مشکل کشا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان سرکار غوث اعظم. اور اسی لیے حضرت میں معذرت چاہوں گا ہمارے ناظم صاحب سے، اس لیے کہ وقت میں بہت زیادہ قلت ہے. مجھے نعرے بہت پسند ہے اور اللہ سے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں مجاہدانہ نعرے لگانے کی بھی توفیق دے. ہم جلسوں تک محدود ہو چکے ہیں نعروں میں. ہاں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں صحیح بات ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولائے کائنات کی ولایت اتنی شاندار کہ جس کو ولایت ملی ہے، چاہے وہ آدم کی اور نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یوسف کی، کسی بھی امت کا ولی ہو، ہر کسی کو ولی مولا علی نے بنایا. بے شک حق ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. اور سنو دوستو، ایک بات میں بتاؤں، آج کبھی کبھی کچھ علماء، کچھ بعض
جو علماء کہلاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں کہوں گا ماؤ شما کیا ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان کو کفرستان بننے سے بچایا، وہ مجدد جس نے اکبر کے الہاد کا جنازہ نکال کے رکھا، وہ مجدد جس نے جہانگیر کو اپنا مرید بنایا، وہ مجدد جس نے وہ اصلاح کے کام کیے کہ قیامت تک یہ ہند کا ذرہ ذرہ اس مرد مجاہد کی مرتب کو سلام کرتا رہے گا. بے شک. لیکن سنو، وہ اتنا بڑا مجدد جس کے سامنے اللہ نے بہت سارے پردے اٹھا دیے، وہ بھی ایک جگہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ شیخ سید محی الدین جیلانی قدس اللہ العزیز نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں قضائے مبرم کو بدل دوں. لیکن یہ بات فقیر کے سمجھ میں نہیں آتی. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الف ثانی. لیکن اس کے بعد اب دیکھیے، اگر آج کوئی یہ کہ یار غوث پاک کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. ارے اپنے وقت کے مجدد نے بھی یہ کہا تھا کہ غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قضائے مبرم بدلنا یہ میرے اختیار میں اللہ کی عطا سے. لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. لیکن پھر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد اللہ نے جب پردے اٹھائے تو میں نے جان لیا کہ میرے شیخ کو یہ طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی. اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا ہے نا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اور اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سبحان اور فرمانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. شکر کے جوش میں. کل میں ایک جگہ گیا تھا اور مجھ سے پہلے کوئی خطاب کر رہا تھا تو وہ شکر کہہ رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجدد بریلوی قلندر بریلوی کو ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی. تو وہ شکر نہیں، یہ شکر ہے جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اللہ والوں کی. مفتی اعظم ہند کے نام کا نعرہ لگ رہا تھا، آخری ایام میں وہ بھی عالم شکر میں تشریف لے گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. ارے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. میرے غوث پاک کی شان بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بالا ہے. اور قدمی ہادھی رقبتی علی کل ولی اللہ، یہ نعرہ میرے غوث پاک کے علاوہ کسی نے لگایا ہی نہیں. ابھی ایک صاحب تھے، وہ اپنے پیر کی محبت میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار غوث پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے بزرگوں کے گردن پر اپنا قدم رکھا. میرے غوث پاک بے ادب نہیں ہے، وہ تو اپنے دادا پیر کا اور اپنے بزرگوں کا ادب کرتے. میں نے کہا نادان، تو نے سمجھا ہی نہیں ادب کیا ہے. یہ جو قصیدہ غوثیہ ہے یہ میرے شیخ نے خود نہیں کہا، اسے قصیدہ الہامیہ کہتے ہیں. زبان عبد القادر کی تھی اور اللہ بول رہا تھا. بے شک. اللہ بلوا رہا تھا کہ عبد القادر یہ کہے، عبد القادر یہ کہے، عبد القادر یہ کہے. اور پھر میرے غوث پاک بولتے جا رہے تھے. اچھا، دو بات، چونکہ زینت الاسلام مدرسہ بھی یہاں سامنے ہے، تو دیکھیے مدرسے سے میرے غوث پاک کا بڑا تعلق ہے. اور جو قادری ہے وہ ہر چیز سے دور رہ سکتا ہے لیکن مدرسے سے کبھی دور نہیں رہ سکتا. یہ یاد رکھیں. غوث پاک خود فرماتے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا
یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پہ فائز کیا۔ اب مقام قطبیت تو ملا علم کی برکت سے، لیکن مقدہ مقام غوث پاک کو کہاں سے ملا؟ تو پھر فرماتے ہیں انا الحسنی، وہ مقدہ مقامی، کہ مجھے اللہ نے ولیوں نے یہ جو درجہ اور رتبہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد القادر کے بدن میں خون امام حسن روا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن کے خون کی برکتیں ہیں، یہ حسن کے خون کی رنگت ہے، یہ حسن کے خون کی جو ہے وہ برکتیں ہیں، جو اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ارے میں آپ سے کیا کہوں، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص نے نبی کا خون مبارک پی لیا، دم شریف، آقا نے کہا کہ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ آقا نے جس خاندان کو اپنا پسینہ دیا تھا، ام سلیم شادی کے لیے، امام قسطلانی فرماتے اس خاندان کے بچوں سے اور اس خاندان کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ امام قسطلانی کہتے خدا کی قسم، خوشبوئے مصطفیٰ ابھی تک ان کے جسموں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ امام قسطلانی فرما رہے ہیں۔ اور پھر پہلی کتاب جو اس بھارت میں لکھی گئی نبی کی سیرت پر، محقق الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوہ، وہ مدارج النبوہ میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں نبی کا پسینہ تو اپنی جگہ، ارے جس شخص نے میرے نبی کے بول شریف کو پیا، بولے مبارکہ کو پیا، قسم خدا کی آج بھی اللہ اس کی نسلوں میں خوشبو عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہتا ہوں جو نبی کے بول شریف کو پی لے اسے خوشبو مل جائے، جسے نبی کا پسینہ مل جائے اسے خوشبو مل جائے، جو نبی کا دم مبارک پی لے اسے خوشبو مل جائے، تو جس کے بدن میں مصطفیٰ کا خون روانہ ہے، ارے اس کی برکتیں اور عظمتیں کیا ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان میرے اللہ۔ غوث پاک وہ ولی ہے، وہ ولی کہ باپ کی طرف سے امام حسن کے شہزادے، ماں کی طرف سے امام حسین کے شہزادے۔ اس وقت کے رافضیوں نے بہت کچھ کہا تھا آپ کے نسب پہ، لیکن قربان جائے نسب پر اعتراض کر رہے ہیں رافضی، اور میرے امام احمد رضا بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر باضابطہ پوری ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے جتنا شاندار عبد القادر کا نسب ہے ایسا کسی کا ہے ہی کیا نہیں۔ بات ہے، بے شک، سبحان کیا اللہ۔ کہتے ہیں بظاہر اعلیٰ حضرت کبھی بغداد گئے نہیں، کبھی نہیں گئے، لیکن فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ میرے غوث پاک پر اگر کسی نے انگلی بھی اٹھائی ہے تو اسے جواب دینے والا امام احمد رضا محدث بریلوی ہے۔ بے شک، سبحان اس نے اللہ۔ قادریت کا حق ادا کیا ہے، دفاع کیا ہے شان غوثیت مآب کا۔ دوستو، فضائل میں بڑی باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن ایک دو باتیں بس نصیحت کی عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ غوث پاک نے اپنے مریدوں کے بارے میں بہت ساری بشارتیں دی ہیں کہ میرا مرید جہنم میں نہیں جائے گا، میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں بنے گا۔ اے میرے مرید ڈر مت، مریدی لا تخف واشن فانی عضو قاتل عند القتال۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں برکتیں اپنی جگہ، غوث پاک سے پوچھو غوث پاک آپ کا مرید کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو ہما وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ سبحان اللہ۔ آج قادریت کے نعرے لگتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کتنے لوگ پڑھ کر کے مجلس میں آئے ہیں، تو غوث پاک کی مجلس میں آنے والوں کا حال الا ماشاءاللہ یہ ہے
کہ نعرے لگ رہے ہیں غوث کے نام کے، غوث کے شہزادے کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جناب نہ مغرب پڑی ہے نہ عشاء پڑی ہے۔ ارے غوث پاک کا مرید کون؟ کسی اور کی بات نہیں کرتا میں، غوث پاک خود فرماتے اپنے ملفوظات میں کہ میرا مرید وہ ہے جو ہما وقت اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے ذکر میں رہے، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں میرے نزدیک اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ تو سرکار پیر مرشد بادشاہ غوث پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک اللہ کا ذکر کرنے والا وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرے، جس کا قلب اللہ کا ذکر کرے۔ اور سنو غوث پاک فرماتے ہیں یہ جو دل ہے نا، دل یہ اللہ کا ذکر کیسے کرتا؟ کتابوں سے نہیں، کسی اہل دل کی صحبت دل کو اللہ کا ذاکر بناتی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوستو سنو، آپ کو پتا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سید موسیٰ الحسنی ابو صالح جنگی دوست ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ حاکم وقت، بادشاہ وقت کے کچھ کارندے شراب کے مٹکے لے کر جا رہے تھے۔ حضرت سید موسیٰ حسنی نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا یہ بادشاہ کا ہے۔ کہا وہ میں نہیں پوچھ رہا، ہے کیا یہ؟ کہا بادشاہ کا ہے۔ کہا مجھے بتاؤ ورنہ میں مٹکے توڑ دوں گا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے مٹکے توڑے تو ان مٹکوں میں شراب تھی۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، یہ غوث پاک کے والد کی بات بتا رہا ہوں۔ دربار میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے مٹکے توڑ دیے، کیا تمہیں پتا نہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے یہ خبر ہے کہ آپ کے دور میں شراب حرام ہے، قرآن میں بھی حرام ہے، لہٰذا یہ لوگ شراب لے جا رہے تھے، اس لیے میں نے ان کے مٹکے کو توڑا۔ کہا آپ کا منصب کیا ہے؟ تو غوث پاک کے والد فرماتے میں محتسب ہوں، ہماری زبان میں کہتے ہیں انسپیکٹر، انسپیکشن کرنے والا۔ بادشاہ کہتا ہے تمہیں محتسب کس نے بنایا؟ کہتے ہیں جس نے تمہیں بادشاہ کی کرسی پہ بٹھایا ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ بس یہ جملہ آپ نے سنا تو جملہ سننے کے بعد بادشاہ نیچے آیا اور آپ کی دست بوسی کی، کہا آج کے بعد میری حکومت میں آپ ہی کو یہ عہدہ دیا جائے۔ غوث پاک کے والد شراب سے نفرت کرنے والے، اور آج ہم اپنے آپ کو قادری بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم شراب کے مٹکے اور شراب کے پیالے سے دور نہیں ہو پا رہے، نشے کی بیماری سے دور نہیں ہو پا رہے، موبائل فون پر معاذ اللہ معرہ نظارے دیکھنے سے باز نہیں آ پا رہے، اور قادریت کا دعویٰ سنو۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس ایک چور آیا تھا، بس یہ بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک چور آیا، چور، اور رات کا وقت تھا، قیمتی چادر تھی آپ کے بدن پر۔ چور نے وہ چادر پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کی، چادر غوث اعظم کی پکڑی، دامن غوث پاک کی چادر کا پکڑا، کھینچنے کی کوشش کی۔ یہاں میرے غوث پاک نے ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا وقت گزرا تھا، کوئی شخص آیا کہ حضور فلاں جگہ کے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ولی کی ضرورت ہے، اس کا ہاتھ پکڑا کہ اسے لے جا وہاں تعینات کر دو۔ بھئی آیا تھا چوری کرنے کے لیے، پکا چور تھا، نیت بھی چوری کی تھی، لیکن ولی بن گیا۔ کیوں ولی بنا؟ اس لیے کہ دامن صحیح آدمی کا پکڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج کل بھی کچھ پیر
گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، کہتے بھائی ہمارے مرید بن جاؤ، نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے پیر کون ہے؟ امام عبدالوہاب شیرانی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ پیر وہی ہے جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں۔ پہلی یہ کہ جب مرید کا آخری وقت آئے تو مرید کو آخری وقت کلمہ پڑھائے، جب قبر میں مرید سے سوالات ہو تو اس کا جواب بتائے، اور جب میزان پر اسے پیش کیا جائے تو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلا کر اسے جنت میں لے جائے۔ ہاں، یہ پیر ہوتا ہے، یہ پیر ہوتا ہے۔ یہ لمبے لمبے بال رکھنے والے، یہ نمازوں کے وقت گھر میں پڑے رہنے والے، یہ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ اور پیر چموانے والے، یہ اپنے آپ کو سجدہ کروانے والے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ پیر نہیں ہے۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک پیر، اور کیسے پیر، پیرانے پیر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ نعرہ لگاتے، ابھی بھی نعرہ لگ رہا تھا اور لگے گا، لگتا رہے گا، یہ نعرہ کبھی بند ہونے کا نہیں ہے کہ غوث کا دامن۔ لیکن میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، غوث کا دامن پکڑنا تو دور کی بات ہے، دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے غوث کا دامن دیکھا ہے؟ ارے میں یہ کہتا ہوں غوث کا دامن پکے چور نے پکڑا، کیا بات، پکا چور تھا، چوری کی نیت سے آیا تھا، غوث کا دامن پکڑا تو ولی بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ہم نے کیسا دامن پکڑا ہے کہ اب تک ہماری زبان سے جھوٹ بند نہیں ہو رہا، اب تک کہ ہم نے سود کھانا نہیں چھوڑا، اب تک کہ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنا نہیں چھوڑا، اب تک کہ ہمارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں۔ ارے سنو، جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں غیر محرم عورتوں کی زلفیں نہیں ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تاج کے پتے نہیں ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں شراب کے پیالے نہیں ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہوتا ہے وہ موبائل فون میں ہاتھ لگا کر کے، انگلی لگا کر کے گندی پکچریں اور عورتوں کی ننگی تصویریں نہیں دیکھتا۔ ارے جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن آ جائے اس کے ہاتھ میں قرآن نظر آتا ہے، بے شک بے شک۔ اس کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے ہاتھ ماں باپ کے پیر دباتے ہیں، اس کے ہاتھ مسجد میں سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ آپ غوث پاک کے دامن کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ ارے دنیا کیا کہے گی کہ یہ غوث کا دیوانہ۔ اور ایک آخری بات سن لو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے جی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اللہ اللہ۔ بھائی مسلمانوں کے قبرستان کے علاوہ جو قبرستان ہے وہ کس کا ہے؟ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی، اور بے نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جو 4 وقت کا پابند ہو، ایک چھوڑے، دن میں 4 وقت کا پابند تو ایک چھوڑ دے، جیسے فجر میں سویا رہ گیا، یا فجر کا پابند تو عشاء میں جو ہے وہ غیر حاضر ہو گیا، وہ بھی بے نمازی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبر، اب ہے کوئی قادری؟ کس قادری میں یہ ہمت ہے کہ روک دے جنازے، خبردار اس کا جنازہ اندر نہیں جائے گا، بے خاک اندر جائے گا، یہ کبھی مسجد کے اندر نہیں گیا، اس کا جنازہ کیسے جائے گا قبرستان میں؟ دوستو، رونے کا مقام ہے، تم 11ویں کرو، غوث پاک کی نظر کرو، غوث پاک کے نام کے جلسے کرو، لیکن غوث پاک کا اصل فیض اسی وقت ملے گا جب یہ سر 5 وقت اللہ کے حضور جھکے گا، جب یہ سر 5 وقت اللہ کے حضور جھکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کا سچا غلام بنائے، ان کے سیرت اور کردار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام